السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الاذان۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، مجھ کو رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آدمی رکوع میں ہو اس میں بھی قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھنی ہے، اور سجدے میں ہو تو بھی قرآن کریم کے آیات نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک رکوع کی بات ہے تو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور کبریائی کو بیان کیا جائے، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو سجدے میں خوب دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ سجدے کی دعائیں اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہارے حق میں قبول فرما لے۔ تو سجدے کے اندر دعا کرنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے، اور کل ہم نے بتلایا تھا کہ سجدے کے اندر دعا جو ہم کریں گے تو کیسے کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بات خوب اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں خاص طور سے مانگنے کے لیے کئی دعائیں سکھلائی ہیں۔ یعنی جب بندہ سجدہ کرے تو کون کون سی دعائیں اس کو پڑھنی چاہیے، کون کون سی دعائیں وہ پڑھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مستقل تعلیم دی ہے اپنی امت کے لوگوں کو۔ تو دیکھیے، حدیث ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرہا، حدیث نمبر 772، یعنی 772 نمبر کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جب آدمی سجدے میں جائے تو بہت ساری جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے کہ سجدے میں بندہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا، گویا کہ اس نے اپنے سجدے کو مکمل کر لیا، اور یہ کم از کم تعداد ہے، یہ کم از کم تعداد ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سجدے کی حالت میں کم از کم 3 مرتبہ تو دعا پڑھنی چاہیے، چاہے سبحان ربی الاعلیٰ ہو، چاہے کوئی بھی دوسری دعا ہو، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ زیادہ کتنا پڑھ سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، 3 سے 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 5 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے، 10 بھی پڑھ سکتا ہے، 9 بھی پڑھ سکتا ہے، 7 بھی پڑھ سکتا ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے اتنی دعا پڑھ سکتا ہے، جتنا لمبا سجدہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتنا لمبا سجدہ کر سکتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روک نہیں لگایا ہے، لیکن کم از کم تعداد کتنی ہے؟ 3، جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا گیا۔ معزز سامعین کرام، ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، صحیح البخاری کتاب الاذان، باب الدعاء فی الرکوع، حدیث نمبر 794 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی کون دعا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یعنی جو دعا ہے اس کو رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے۔ یہ جو دعا ہے، جتنی بھی سجدے کی دعائیں ہیں، جتنے بھی رکوع کی دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ جو دعا ہے وہ سب سے صحیح سند سے ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ دوسرا، یہ جو دعا ہے اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی گئی ہے، وہی
اس دعا کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اے میرے رب آپ پاک ہیں، سبحانک آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اللہم اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ربنا اے ہمارے رب، و بحمدک ہم پاکیزگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اللہم اغفر لی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو رہا ہے، چونکہ ہم لوگ انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، تو بندہ ہر رکوع میں اور ہر سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ گزارش بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عرض بھی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ تو دیکھیے رکوع میں بھی آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، سجدے میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو دعا ہے دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے پڑھیے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 487 پہ روایت کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اور اپنے سجدے میں بھی کیا دعا کرتے تھے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بہت ہی آسان دعا ہے، یاد کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا حدیث نمبر 771 یعنی 771 نمبر کی حدیث ہے یہ، جس میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت و بک آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، لیکن بطور نمونہ ہم نے آپ کے سامنے چند دعائیں پیش کر دی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک دعا اگر آپ سجدے میں پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ مکمل ہو جائے گا، سجدہ مکمل ہو جائے گا 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، المعجم الکبیر امام طبرانی کی حدیث کی کتاب ہے، اور مجمع الزوائد امام حیثمی کی حدیث کی کتاب ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا تو اس نے مکمل سجدہ کر لیا۔ اور آگے کیا ہے؟ مگر یہ کم سے کم تعداد ہے، گویا صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، کوئی بھی دعا اگر آپ سجدے میں پڑھیں تو کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ سمجھ بات آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو